بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام کی اگر آپ لوگ منت مانیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر، کیونکہ جس ہستی کے بارے میں بتا رہا ہوں کوئی عام ہستی نہیں ہے، اہل بیت میں سے ہیں۔ بہت کم لوگ ان کو جانتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ ہمارے عرف میں صرف اہل بیت 5 لوگوں کو زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم صرف انہی کو جانتے ہیں، باقی لوگوں کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شاید ہمیں ان لوگوں کے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ انہی میں سے ایک ہستی ہیں، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی ہیں، اور ان کا نام ہے سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت میں سے ہیں، امام حسن کی آگے نسل میں سے ہیں، اور یہ ربیع الاول میں پیدا ہوئی تھیں مدینہ میں، لیکن ان کا جو مزار شریف ہے جہاں پہ یہ آرام فرما رہی ہیں وہ قاہرہ مصر میں ہے۔ امام شافعی کے مزار کے قریب ہی ان کا بھی مزار ہے، اور ان کی خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے انہوں نے اپنی قبر جو ہے، قبر مبارک پہلے سے کھدوا لی تھی، جگہ متعین کر لی تھی انہوں نے، اور پہلے سے اس کو کھدوا کر اس میں انہوں نے 90 قرآن اس قبر میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے مکمل کیا، اس کو پورا کیا۔ ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ مجھے اسی قبر مبارک میں جو ہے وہ دفن کیا جائے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو گھر والے تھے وہ ان کو مدینہ میں دفنانا چاہ رہے تھے، جنت البقیع میں، کیونکہ وہاں پہ سارے اہل بیت مدفون ہیں، وہاں پہ ازواج مطہرات بھی وہیں ہیں، صحابہ بھی وہیں ہیں، اہل بیت میں سے بھی وہیں ہیں، تو ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ ان کو بھی جنت البقیع میں مدفون کیا جائے۔ لیکن جب ان کا ارادہ کیا ان کو وہاں پہ لے جانے کا، تو اسی رات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، غالباً ان کے ہسبینڈ کو ہوئی تھی، شوہر کو ہوئی تھی، کبھی کوتاہی معاف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا کہ ان کو یہیں پر ہی جو ہے وہ دفن کیا جائے، پھر ان کی قبر مبارک وہیں بنائی گئی۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے لوگ اس وقت کے دور کے ان کے پاس آتے تھے اور ان سے دعائیں کرواتے تھے قبولیت کے لیے، حالانکہ وہ بھی اپنے دور کے بڑے بڑے بزرگ تھے، لیکن اہل بیت کی تو شان ہی الگ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ہے ان کا جو ہے وہ یہ کہ ان کے نام کی جو بھی منت مانی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ منت کس طریقے سے کہ آپ یہ منت مان لیں کہ میرا یہ اگر کام ہو جائے گا تو میں کھانا کھلاؤں گی غریبوں کو، یا کھانا کھلاؤں گا غریبوں کو۔ اب وہ کھانا کھلانا وہ اللہ کے نام کا ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا جائے گا، ان کے لیے سارے ثواب کیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے منت کا، مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کی منت ہوگی، وہ تو جائز ہی نہیں، غیر اللہ کے نام کا تو کھلانا پلانا کھانا کچھ جائز نہیں ہوتا۔ تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں یہ روزوں کی منت ہے، یا کھانا کھلانے کی منت ہے، یا پیسے دینے کی کسی کو منت ہے، منت کوئی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن جب وہ پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نام کا وہ کیا جائے، اور ثواب جو ہے اس کا سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا جائے۔ بہرحال لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور بہرحال لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا، بشرطے کہ یقین ہو، اخلاص ہو، توجہ ہو کہ جن سے میں مانگ رہا ہوں اور جن کے نام کا مانگ رہا ہوں، جن کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیں گے۔ میرے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، دن اوپر کم ہو سکتے ہیں، تھوڑی دیر بھی لگ سکتی ہے، لیکن ملے گا ضرور۔ اسی لیے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جب بھی کچھ مانگنا ہو اور آپ کی کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی کام آپ کا رکا ہوا ہو، کام پورا نہ ہو رہا ہو، تو 2 ہستیوں کے وسیلے سے ضرور اللہ سے مانگا کریں، ایک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کے نام سے مانگا گیا کبھی بھی رد نہیں ہوتا، دیر ہو سکتی ہے لیکن رد نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ ضرور ملتا ہے آپ کو۔ تو اہل بیت کے نام سے ہو، یا ازواج مطہرات کے نام سے ہو، یا صحابہ کرام میں سے کسی کے نام سے وسیلے سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ یقین ہو۔ تو یہ عمل کریں، اگر کسی کو کوئی مسئلے رکے ہوئے ہیں، حل نہیں ہو رہے، پریشانی ہے حل نہیں ہو رہی ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ان کے نام سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے وسیلے سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔